اس وقت اپوزیشن تو بالکل مائنس ہے نا سر، ملک میں اپوزیشن نہیں ہے، کردار نہیں ہے کوئی اپوزیشن کا. حکومت بھی نہیں ہے، دونوں ہی کچھ نہیں کر رہے. سر حکومت تو جنگ جیت لی ہے حکومت نے وہ بھارت کے ساتھ، مبارک ہو، ٹھیک ہے، ڈپلومیٹک وار جیت لی ہے سر. ملک کے اندر بھی جو جنگیں ہیں اس کا کیا بنے گا؟ جو سیاسی جنگیں چل سیاسی رہی ہیں، انتشار ہے، آج سیاسی انتشار ہے. ملک حکومت کا اپنا مینڈیٹ مشکوک ہے. مجھے آج 1.5 سال ہونے لگا ہے، کوئی ایک پالیسی بتا دیں، ملک کی بہتری کو بتا دیں. تو یہ بات ذرا بڑی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. تو آج جہاں پر حکومت کچھ نہیں کر رہی، اپوزیشن بھی کچھ نہیں کر رہی. حکومت کچھ نہیں کر رہی حکومت سر، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ تو حکومت کی بڑی کامیابیوں کے چرچے ہیں. سر وہ ہندوستان کی ناکامی ہے، ہماری کامیابی نہیں ہے، ہندوستان کی ناکامی ہے. کہ ہندوستان نے ایک جارحیت کی، ان کے جہاز گر گئے، ان کو منہ کی کھانی پڑی، ان کی پوری دنیا میں بے عزتی بھی ہو گئی، ملک کے اندر بھی بے عزتی ہو گئی. لیکن جنگ تو جیتی نا حکومت نے سر، جی پاکستان نے جنگ تو جیتی. پاکستان نے جیتی ہے، تو اس کا کریڈٹ تو جاتا ہے نا سر. یہ کریڈٹ ہم نے دے دیا نا. اچھا ہاں، ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہاں ملک کے معاملات بہتر ہوئے ہیں. ہاں یہ آج ایک موقع ہے کہ ملک میں ایک یکجہتی کا ماحول ہے، اس کو استعمال کریں اور سیاسی انتشار کو تو دور کریں. وزیر اعظم شہباز نے تو آفر کیا ہے سر، 2 بار آفر کیا، بلکہ 2 سے زائد بار آفر کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. یہ آفر نہیں ہوتے. تو کیا کرنا آفر چاہیے؟ آپ کو ایک اوپن ڈائلاگ کرنا چاہیے. نہیں، وزیر اعظم کو اس سے وزیر کیا اعظم کرنا کو چاہیے؟ اگر آپ ایک جو اپوزیشن لیڈر جیل میں ہے اس کو بلائیں، کہیں بات کرتے ہیں، آئیں آپ بات کریں. اپوزیشن لیڈر تو اسمبلی میں ہے سر، عمر ایوب اس کو خط بھی لکھ رہے ہیں. نہیں، عمر ایوب تو سیکنڈری حیثیت رکھتے ہیں نا، ہاں، وہاں پر فیصلے عمران خان صاحب کرتے ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ وزیر اعظم شہباز کو جیل جانا چاہیے یا عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا چاہیے؟ یہاں پر آپ پیرول پہ بلا سکتے ہیں، ڈائلاگ ہے نا. ہاں. جب ملک میں ایسا جنگ کا ماحول پارلیمنٹ میں بلائیں یا بندی گالہ میں لے آئیں، اپنے گھر بلا لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز اپنے گھر یا عمران خان جگہ کے گھر؟ ڈھونڈنے کے دیکھیں بات یہ ہے کہ سب بہت میٹر کرتا ہے نا کہ مطلب وینیو کیا ہوگا، کہ عمران خان کو بندی گالہ لے جائیں جو وہ عمران خان سے یا وزیر اعظم شہباز کے گھر لے جائیں. جو عمران خان صاحب کہہ دیں یا شہباز صاحب کہہ دیں، وینیو کی آفر کر دیں، وہ نہیں مانیں گے، دوسرا وینیو دے دیں گے. یہ آپٹکس کی نیوٹرل بات. وینیو، جیسے پاکستان انڈیا کے درمیان نیوٹرل وینیو ہوتا ہے. نیوٹرل پاکستان سارا ہی نیوٹرل ہی ہے. پاکستان سارا ہی نیوٹرل ہے. ہم ہندوستان سے بات کر سکتے، خود بات نہیں کر سکتے. سر یہ ہمیں سوچنا پڑے گا نا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. وزیر اعظم شہباز نہ صرف بھارت کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں بلکہ پی ٹی آئی کو بھی دیتے ہیں، لیکن دونوں مذاکرات سے انکاری ہیں. جو ان کا تو آپ سے مذاکرات کا مقصد کچھ اور ہے، لیکن آپ نے یہاں پر ملک کے انتشار کو دور کرنا ہے. آج حکومت جن کرسیوں پر بیٹھی ان کی نہیں ہے، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں. یہ کمزور وکٹ ہے، اس لیے آج اس کو معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ملک میں انتشار دور کریں. نہ معیشت چل رہی ہے، نہ ملک چل رہا ہے. حکومت پہ اپیرنٹلی ایسا کوئی برڈن، کوئی بوجھ نظر نہیں آتا. حکومت پہ کبھی بوجھ نظر نہیں آتا. سر اس کی وجہ یہ بھی ہے عمران خان صاحب بھی 3 سال 8 مہینے کوئی بوجھ نہیں تھا، نہ انہوں نے کوئی کام کیا. ان کو بھی 3 سال ہو گئے، کوئی بوجھ نہیں ہے، نہ کوئی کام کیا. تو ملک پہ بوجھ ہے. اکنامک فگرز آپ کے نزدیک جو انڈیکیٹ ہو رہی ہیں اور جو پروجیکٹ بھی ہو رہی ہیں، سر ورلڈ بینک بھی پروجیکٹ کر رہا ہے، آئی ایم ایف بھی تسلیم کر رہا ہے اس کو کہ ایک درست ٹریک پہ چل چکے ہیں، لیکن آپ تسلیم نہیں کر رہے. درست ٹریک آپ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا آپ کی معیشت بڑی ہے؟ کیا روزگار کے مواقع آئے ہیں؟ کیا انویسٹمنٹ آئی ہے؟ کیا 4% پہ تو پہنچ گئی ہے نا آپ کی، آلموسٹ 4% پہ تو آپ کی جی ڈی پی پہنچ گئی ہے. معذرت چاہتا ہوں ذرا، 4% نہیں ہے جی. مہینہ پہلے کیا تھی؟ 2% جی 2%. آپ نے ایک کوارٹر میں 2% گروتھ ہوتے آپ ہی کر لی ہے. ان باتوں کو چھوڑیں، اپنے حقائق دیکھیں، اپنے آپ کو غلط فہمی میں نہ رہیں. ہمارے حالات بہت مشکل ہیں. اکنامکلی تو حکومت بھی تسلیم کرتی ہے سر، وزیر اعظم شہباز بھی جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے حالات مشکل ہیں، آپ کا ملک ترقی نہیں کر رہا، آپ کے لوگ مایوس ہیں، ملک میں سیاسی انتشار ہے. ان باتوں کو سمجھیں، ورنہ یہ بھی وقت ضائع کر کے گھر چلے جائیں گے. لیکن آپ ہمیشہ سر تمام اونرز، تمام ذمہ داری حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. نہیں، میں سب پہ ڈالتا ہوں، میں ان پہ بھی، اپوزیشن پہ بھی ڈالتا ہوں. لیکن اپوزیشن کی ہمیشہ وہ کمزور ہوتی ہے. بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ حکومت ہوتی ہے، جیسی بھی ہو. اس کا کام ہوتا ہے کہ آگے بڑھے، ملک میں انتشار دور کرے. آپ اس خلیج کو وسیع مت کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز کو صرف مذاکرات کی آفر سے بڑھ کے کوشش کرنی چاہیے حکومت کو. یہاں صرف وزیر اعظم شہباز صاحب کی بات نہیں ہے، ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہے. تو میں نے بہت پہلے کہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے تو آپ کو ایک ٹیبل پر فوج کے سربراہ، جوڈیشری کے سربراہ، حکومت، اپوزیشن، یہ اور پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں، 4-6 لوگ ہیں. ان کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ایجنڈا طے کرنا پڑے گا کہ ہم نے کیسے ملک کو آگے چلانا ہے. کیونکہ آپ کے ملک کو وسیع ریفارمز چاہیے.
بہت بڑے ریفارمز چاہیے، اس کے بغیر آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ جب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی یا آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، باقی سب خام خیالی اور ناکامی ہی ہے۔ لیکن سر تعلیم ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی نا، صرف اسٹیبلشمنٹ ہی تو نہیں کہہ سکتی کہ ہم ملک کے مفاد کے لیے سب کے ساتھ بیٹھ کے گرینڈ ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہے، یا صرف حکومت تو نہیں کہہ سکتی۔ اگر دوسری طرف سے فیلڈ مارشل کا نام لے لے کے ٹویٹس ہو رہے ہیں جس قسم کے، اور جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں، وہ تو میں نہ ٹویٹ دیکھتا ہوں نہ میرے سے تعلق ہے۔ اگر آپ نے سب گالیاں دینی ایک دوسرے کو، یہ سب اس میں لگے ہوئے ہیں، ان کاموں کو چھوڑ دیں، یہ آپ کے پاس ان چیزوں کا وقت نہیں ہے۔ تو سر بارش کا جتنا پہلا قطرہ پاکستان کی بارش کا پہلا ہو یا دوسرا قطرہ ہو، جس دن اس ملک کی لیڈرشپ کو ملک کا مفاد نظر آئے گا، اپنا ذاتی مفاد اور کرسیاں نظر نہیں آئیں گی، آپ کا ملک ترقی کرے گا، چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔